بر صغیر ہندوستان کی قادری سلسلے کی سب سے معروف خانقاہ ہے، اور اس خانقاہ کے مشائخ کے جد اعلیٰ میر صغرا، جو صاحب دعوت صغرا کے نام سے معروف ہیں، حضرت میر صغرا نے اس زمانے میں شری نگر فتح کیا، اور جو ان کو پھر نظر کیا گیا اور اس پھر خطے کا نام بلگرام ہوا۔ تو یہ مشائخ اکرام کے اجداد اکرام جو ہیں وہ بلگرام سے تشریف لائے، اور حضرت سب سے پہلے مقدام العارفین حضرت سید شاہ عبد الجلیل بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضور صاحب البرکات آپ کے پوتے ہیں، اور حضور صاحب البرکات سلطان العاشقین مخدوم سید شاہ برکت اللہ عشقی و پیمی مہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد ماجد حضرت سید شاہ محمد اویس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے والد گرامی حضرت سید شاہ عبد الجلیل بلگرامی، جن کے نام نامی سے بڑی درگاہ شریف موسوم ہے اور جو درگاہ بڑے پیر کہلاتی ہے۔ تو حضور صاحب البرکات اپنے زمانے کے بہت ہی معروف صوفی اور شاعر، اور برج بھاشا کے ایسے شاعر کہ تاریخ مقدمہ اردو میں مقدمہ تاریخ اردو ادب میں لکھا ہے کہ اگر صاحب البرکات سید شاہ برکت اللہ عشقی پیمی مہروی کا برج بھاشا کی شاعری کو اگر نہ شامل کیا جائے تو برج بھاشا کی شاعری ادھوری ہے۔ پروفیسر مسعود حسن خان اس بات کو لکھتے ہیں۔ تو حضور صاحب البرکات کو سلسلہ چشتیہ میں خلافت تھی، لیکن سرکار غوث اعظم کے عشق سے سرشار رہتے تھے، تو ان کی سیرابی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کے سبب حالانکہ قدیم سلسلہ چشتیہ خانبادہ ماہرہ میں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ قادریہ سے بھی اجازت تھی، لیکن حضور سید شاہ برکت اللہ کو سیرابی نہیں ہوتی تھی۔ وہ حضرت سید شاہ فضل اللہ کالپروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، جن کو دیکھ کر حضرت میر فضل اللہ کالپروی نے ارشاد فرمایا دریا بدریا پیوست، اور اس کے بعد سلسلہ قادریہ کی خلافت اجازت سے اور خلافت سے مجاز و معزون کیا، اور اس کے بعد حضور صاحب البرکات کا یہ سلسلہ ان کے اولاد و امجاد سے چلا، اور ان کے دو صاحبزادے حضرت سید شاہ علی محمد سرکار کلاں اور دوسرے صاحبزادے سید شاہ نجات اللہ سرکار خرد۔ تو بڑے سرکار یعنی بڑے بیٹے حضرت سید شاہ علی محمد سے جو شاخ ہوئی اس کو بڑے سرکار کہتے ہیں، اور جو چھوٹے صاحبزادے سید شاہ نجات اللہ صاحب سے اولاد و امجاد اور جو نسل چلی ان کو ہم چھوٹے سرکار کہتے ہیں۔ تو دیکھیے کیا حسین اتفاق ہے کہ ایک طرف حضور شمس ماہرہ حضور سید شاہ علی احمد اچھے صاحب حضرت سید شاہ علی محمد کی اولادوں سے آرام فرما ہیں، اور ایک سید شاہ صاحب عالم صاحب یہ حضرت سید شاہ نجات اللہ صاحب کی اولاد و امجاد سے ہیں، اور دونوں ہی بزرگ اپنے اپنے زمانے کے، آپ اپنے زمانے کے حضور اچھے صاحب اپنے زمانے کے غوث زماں، اور آپ ایسے تباہر علم کے مالک کہ غالب آپ کو سید صاحب عالم کو اپنا پیر و مرشد کہتے تھے۔ تو دونوں صاحبزادے جو حضور صاحب البرکات کے پہلو میں لیٹے ہیں، کیسا حسین اتفاق ہے کہ ایک نمائندگی بڑے سرکار کی ہے اور ایک نمائندگی چھوٹے سرکار کی، اور دونوں سرکار کی نمائندگی میں دونوں صاحبزادگان اپنے اپنے آپ میں بہت ہی امتیازی اور انفرادی حیثیت کے حامل ہیں۔ تو یہ حضور سید شاہ حمزہ کا مزاد ہیں، حضرت سید شاہ علی محمد صاحب کے اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین اور عامل، اور بہت ہی پائے کے مصنف، دو کتابیں بڑی معروف، ایک تو فصل کلمات اور دوسری کاشف الوسطیٰ شریف، اور اپنے زمانے کے اور بڑا مشہور زمانہ قصیدہ غوث اعظم بمن بسر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد، یہ آپ ہی کی کے قلم سے آپ نے رقم فرمایا۔ حضرت سید شاہ برکت اللہ انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین خدا دا مدد۔ حضور سید شاہ حمزہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عاملین میں بھی شمار ہوتے تھے، اور حضور سید شاہ حمزہ سیف یمانی کے بہت بڑے عامل تھے، اور ان کے نام سے بڑا اچھا شعر ہے کہ
حضور سید حمزہ کی جو حضور سید حمزہ کی جو سیف یمانی ہے، دودھاری ہے وہ تیغ بے اما تلوار مارہرا. تو حضرت سید شاہ حمزہ کا اپنا ایک بہت بڑا مقام. اور دیکھیے یہ حضرت امام احمد رضا نے اپنی ایک نعت کا مقطع جی لکھتے ہوئے بھی حضرت کا ذکر کیا ہے. وہ شعر آپ کو سنا دیجیے. وقت خزاں عمر رضا میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ سنا دیجیے. آپ سنا دیجیے. اور آپ آل احمد خود بھی علی یا سید حمزہ سن مددی. جی یہ بڑا مشہور عمر رضا ہو برگ ہدا سے نہ آری شاخ. یہ حضرت خاتم الاکابر حضرت سید شاہ علیہ رسول احمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے. آپ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد اور راہ سلوک میں اپنا ایک امتیازی شان، امتیازی مقام اور بہت مدبرانہ صلاحیتوں کے مالک مشائخین میں سے ہیں الحمدللہ. اور حضرت صاحب سے جتنی بھی ستھرے میاں صاحب، آپ حضرت سید شاہ علیہ برکات ستھرے میاں صاحب کے صاحبزادے ہیں، حضرت سید شاہ علیہ رسول صاحب. اور آپ کو خاندان برکات میں حضرت صاحب کہا جاتا ہے. اور آپ باقاعدہ سند یافتہ عالم دین خانقاہ برکاتیہ کے ان مشائخ میں سے ہیں جن کو سند حدیث سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دی. اعلیٰ حضرت کے پاس جو سند حدیث تواتر اور تسلسل کے ساتھ ہے وہ حضرت سید شاہ علیہ رسول کے حوالے سے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو بصیغہ درود رقم فرمایا ہے اپنی اس سند اپنی خلافت کو بھی اور اپنی اس سند حدیث کو بھی. تو حضرت صاحب کا اپنا ایک اعلیٰ مقام دا شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی بڑے گہرے مراسم حضرت صاحب کے تھے. اور آئیے آپ حضرت سید شاہ آل برکات ستھرے میاں صاحب ہیں. آپ مجلے صاحبزادے ہیں حضرت سید شاہ حمزہ کے. حضرت سید شاہ حمزہ کے مجلے سے بڑے صاحبزادے حضرت سید شاہ شمس مارہرا شمس دین ابوالفضل آل احمد حضور اچھے صاحب مجلس صاحبزادے، حضرت سید شاہ آل برکات ستھرے صاحب، اور چھوٹے صاحبزادے حضرت سید شاہ غلام محی الدین امیر عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین. تو یہ آپ ستھرے بڑے بڑے عبادت گزار، ریاضت گزار. اور بڑا مزیدار واقعہ ہے کہ آپ اپنی انگلی پر پٹی باندھے رہتے تھے. تو آپ کے چھوٹے صاحبزادے جو آپ کے بڑے چہیتے تھے انہوں نے ایک دفعہ خواہش ظاہر کری کہ انگلی پہ سے پٹی ہٹائیے. جب پٹی نہیں ہٹائی تو ان کی بارگاہ میں بہت ہی وارفتگی تھی، تو انہوں نے پٹی کو ہٹایا تو حضور سید آل برکات ستھرے صاحب کے ناخون پر کلمہ شہادت، یہ شہادت کی انگلی ہے، اس پر کلمہ اللہ لکھا ہوا تھا. تو حضور نے پوچھا، حضرت غلام محی الدین امیر عالم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی توحید کی گواہی دینے کا اگر اثر انگلی پہ نہ آ جائے، اگر اس شہادت کا اثر انگلی پہ نہ آئے تو پھر وہ عبادت اور وہ شہادت دینا کس کام کا. اس لیے الحمدللہ یہ میں چھپائے رہتا ہوں زمانے سے، لیکن تم نے آج کھول لیا. بہت ساری تعمیرات ستھرے صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بھی ہوئیں. آپ سرکار کلا ہیں سید شاہ علی محمد صاحب. عبادت اور ریاضت میں منفرد و ممتاز. عبادت کی وجہ سے، کثرت عبادت کی وجہ سے تالو میں گڈھا پڑ گیا تھا. 54 برس تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. ایک نماز، جیسے مورخین لکھتے ہیں کہ ایک نماز شب عروسی میں تہجد کی قضا ہو گئی تھی تو اس کے کفارے میں بھی حضرت سرکار کلا نے بے حد عبادت و ریاضت کی. تو حضور سید شاہ علیہ محمد پہ عبادت ناز کرتی ہے ایسے عابد و زاہد. اور حضرت سید شاہ نجات اللہ جی عابد ذیشان آپ سید شاہ نجات اللہ صاحب ہیں، چھوٹے سرکار حضور صاحب البرکات کے چھوٹے صاحبزادے حضرت سید شاہ نجات اللہ صاحب. شہ آل محمد سے آیا شان محمد ہے، نبی زادے علی کے جانشین سردار مارہرا.
حضرت یہ سید شاہ اولاد رسول صاحب. اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سترے صاحب کے 3 صاحبزادے، سترے صاحب کے بڑے صاحبزادے آل امام جمعہ میاں صاحب تھے پہلی زوجہ سے. اس کے بعد حضرت صاحب حضرت سید شاہ آل رسول احمدی بڑے صاحب دوسری زوجہ سے، پھر سید شاہ اولاد رسول صاحب. سمجھ؟ اور سید شاہ پھر میں نے آپ کو بتایا سید شاہ غلام محی الدین امیر. تو یہ اولاد رسول صاحب ہے. حضرت حقانی میاں صاحب جن کو برکات ثانی سید شاہ محمد حقانی نعت رسول کی، یہ آپ چھوٹے بھائی ہیں حضرت سید شاہ حمزہ کے. اردو زبان میں عالم ساری زندگی عالم تجرد میں رہے، ساری زندگی پر شادی نہیں فرمائی، اور تعمیرات میں آپ کو سید شاہ حقانی کو خانوادہ برکات کا شاہ جہاں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت تعمیرات کرائی اور پھر تفسیر قرآن بھی لکھی. سراج السالکین نور العارفین ہم میاں صاحب قبلہ کو سلالہ خاندان برکات بھی کہتے ہیں. تو سید شاہ ابوالحسین احمد نوری میاں صاحب حضور مفتی اعظم ہند کے میر مرشد حضرت سرکار میاں صاحب قبلہ سلوک میں، انکسار میں، اخلاق میں، کرامت میں اور تعویذ نگاری میں اپنا منفرد اور اعلیٰ مقام. برتر قیاس سے ہے مقام ابوالحسین، سدرا سے پوچھو رفت بام ابوالحسین. اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل برکر قصیدہ نور کا. اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے غوث وقت شمس دین، ہم لوگ تو قربہ جسم و جان شمس دین ابو الفضل شمس مہرہ حضور علی احمد اچھے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے غوث وقت. اور اس زمانے میں حضور اچھے صاحب جس دور میں موجود تھے تو ایسے شیخ تھے کہ ہندوستان کے اندر واحد اپنی ایک امتیازی شان تھی. یہاں تک کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس بھی اگر کوئی انسان مسئلہ پوچھنے آتا تھا تو وہ بھی ریفر کرتے تھے کہ حضور اچھے صاحب کے پاس چلے جائیے. تو حضور اچھے صاحب کی وہ شان تھی، وہ حضور شمس ماریرہ کی کرنوں سے منور ہیں ابھی تک سب گلی کوچے در و دیوار ماریرہ. بدایوں شریف کو جو سلسلہ قادریہ کا سلسلہ گیا، یعنی حضرت شاہ عین الحق عبد المجید بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ احب الخلفاء تھے حضور علی احمد اچھے صاحب کے، اور ان سے یہ بدایوں کا سلسلہ جو تھا وہ حضور اچھے صاحب سے بدایوں میں آیا. فرمایا بدایوں بارے میں کہ یہ ہماری جاگیر ہے جو حضرت غوثیت پاک نے ہمیں عطا فرمایا. تو اب تک فیضان جاری ہے. دیکھیے اس کے اندر یہ دور آخر کے تمام مشائخ اعظام موجود ہیں. حضرت سید شاہ اولاد نبی چھما میاں صاحب، حضرت سید شاہ علی رسول حسنین میاں صاحب نظمی، اور پھر آج صاحب اور حضرت آصر العلماء سراج الاصفیاء حضرت سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں صاحب، اور ان کے سامنے ان کے ماموں اور ان کے مرشد اجازت، سامنے حضور آصر العلماء کے مرشد اجازت آپ کے خال محترم تاج العلماء حضرت سید شاہ اولاد رسول محمد میاں صاحب، اور ان کے پہلو میں ان کے چہیتے بھانجے اور ان کے خلیفہ حضرت احسر العلماء، جن کا آج سالانہ فاتحہ منانے کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے. حضور سید العلماء حضرت سید شاہ آل مصطفیٰ سید میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بڑے بھائی ہیں حضور احسن العلماء کے، اور آپ پہلو میں لیٹے ہیں مجدد برکاتیت حضرت سید شاہ ابو القاسم اسماعیل حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. تو ان حضرت صاحب عرس قاسمی، انہوں نے اپنے دونوں بھانجوں کی، دونوں نواسوں کی ایسی تربیت کی کہ یہ دونوں، یہ سیدین ماریرہ سے جو سیدین ماریرہ سے جو دین کی خدمت ہوئی اور جو ہو رہی ہے وہ سب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ کے میرے نانا کے والد حضرت نظمی میاں کے والد گرامی، اور احمد مصطفیٰ صدیقی صاحب کے نانا. اور دیکھیے یہ مزار شریف حضرت اس میں ایک مزار جو ہے وہ حضرت سید شاہ حسین حیدر حسینی میاں کا ہے.
حسین حیدر حسینی میاں جو ہیں وہ والد ہیں، وہ دادا ہیں حضرت سیدہ ماہرہ اس کے اندر آوارہ ماہروی کے والد اور اس میں حضرت سید شاہ علی ابا صاحب اور بشیر حیدر علی ابا صاحب اور حضور احسن العلماء کی اہلیہ محترمہ مخدومہ سیدہ محبوب فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان سے آگے جائیں گے تو تمام خاندان کی ہماری جو بزرگائیں ہیں. احسان ماہروی ان کا مزار نہیں، انداز مجھے نہیں بالکل انداز ہے. یہ سب خاندان کے بچوں کے بزرگوں کے مزار ہیں. اس سے پیچھے جو آپ ایک دیوار دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو حدیرہ ہے اس کے اندر ان بزرگوں کی بیگمات آرام فرما.